بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تقریباً 21 تک ہیں یہ، اس سے اور بھی زیادہ باتیں ہیں، لیکن میں 21 چیزیں وہ بتاؤں گا 21 جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، جیسا کہ حاشیۃ التحتوی میں صفحہ نمبر 238 پہ، فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 پہ، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 کھول کر دیکھیے گا، یہ تمام کی تمام باتیں مل جائیں گی۔ نمبر 1، بھول کر یاد نہیں تھا، بالکل بھول گیا تھا، روزے کی حالت میں ہونا، روزے کا ہونا بالکل یاد نہیں تھا، اس حال میں، یاد نہ ہونے کی حالت میں وہ کھانا کھا لیتا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، یا پانی پی لیتا ہے، اس کو پیٹ بھر کے بھی پی لیتا ہے، یا جمع کر لیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، مسواک کرنے سے، مسواک کیا، چاہے وہ مسواک کچی لکڑی کی مسواک ہو یا پھر سوکھی لکڑی کی مسواک ہو تر مسواک ہو یا سوکھی مسواک ہو، کوئی بھی ہو، مسواک کے کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگرچہ مسواک، کوئی ایسی مسواک بھی آتی ہیں جن کو اگر آپ منہ میں لے کر مسواک کریں گے تو اس کے ذائقے، جو مزہ ہے مسواک کی، جو اس میں ذائقہ ہوتا ہے، وہ آپ محسوس کر لیتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، مسواک کرنے سے کوئی خرابی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے جو ریشے ہوتے ہیں مسواک کے، وہ بھی منہ میں اٹک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مکمل تفصیل سے بتا رہا ہوں، ایک ایک جز آپ کے سامنے۔ نمبر 3، سرما لگانا، آنکھوں میں سرما لگایا، کچھ سرمے ایسے ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو لگا لیتے ہیں آنکھ میں تو آپ کے حلق میں بھی اس کی جو ہے مزہ، اس کا ذائقہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے، کسی طرح کا بھی سرما ہو۔ اور نمبر 4، آنکھ میں دوا ڈالنا، ایسے ہی آنکھ میں دوا ڈالتا ہے، اتنی تیز دوا ہے اس میں کہ وہ اس کی جو ہے اس کی ذائقہ اتنی سخت ہے کہ وہ آپ کے حلق میں محسوس ہونے لگتی ہے دوا کی، تب بھی کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں آنکھ میں دوا ڈالنے سے۔ نمبر 5، خوشبو کا سونگھنا، خوشبو ہے، عطر ہے، اس کو سونگھتا ہے، پرفیوم ہے، اس کو سونگھتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، خوشبو ہونی چاہیے۔ اگر خوشبو دھوئیں والی خوشبو ہے، جیسے مثال کے طور پہ خوشبو جو ہے اگربتی کی، اس کی اگربتی کی خوشبو ہے، اس کو سونگھ رہا ہے، اس سے روزہ فاسد، کیونکہ وہ دھواں ہے، دھوئیں کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن عام طور پہ جو خوشبو ہوتی ہے، پھول ہے، پھول سونگ رہا ہے، بہت خوشبو، زبردست خوشبو ہے، گلاب کا پھول جو ہے سونگ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بالکل جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر 6، انجیکشن لگوانے سے، کہیں پر جو ہے ضرورت پڑ جائے، بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگوایا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر انجیکشن ایسے ہو جو براہ راست معدے تک جو ہے، جیسے پیٹ میں، ناف میں انجیکشن لگوایا، بہت سخت انجیکشن، وہ تو کبھی کبھار پڑتا ہے، اس لیے وہ مسئلہ الگ ہے، اس کو یہاں میں بتانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ لمبی بات ہو جائے گی پھر۔ عام طور پہ جو انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب لگانا کیسا ہی نہیں لگانا ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور نمبر 7، گلوکوز چڑھوانا، کسی کمزوری کی وجہ سے گلوکوز چڑھوایا، کوئی بات نہیں، لیکن ہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے بعد بھی گلوکوز چڑھوا رہا ہے تاکہ طاقت ہو جائے، روزے میں اس کو کوئی دقت نہ ہو، اس وجہ سے جو ہے وہ گلوکوز چڑھوا رہا ہے، تو پھر مکروہ ہے، لیکن تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر 8، خون کے نکلنے سے یا نکالنے سے، خون نکل گیا، خود بخود کہیں کٹ گیا، خون نکل گیا، یا خون خود نکالا ہے ٹیسٹ کرانے کے لیے، جو ہے انجیکشن کے ذریعہ ڈاکٹر خون نکالتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے، بہت سارا خون نکالیا، کوئی بات نہیں، خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر اتنا خون نکالے گا جس سے آدمی کمزور ہو جائے تو پھر یہ مکروہ ہے، روزہ لیکن تب بھی باقی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر 9، بلا اختیار، کچھ نہیں، بس کر کے بیٹھا ہوا تھا، مکھی آگے اندر گھس گئی، بلا اختیار، اس کا دخل نہیں تھا، بلا اختیار مکھی اندر گھس جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح بلا اختیار دھواں، عورت ہے کھانا وانا پکاتی ہے چولہے کے پاس، یا جو ہے جس کی وجہ سے کچھ دھوئیں وغیرہ نکلتے رہتے ہیں، اس کے حلق کے اندر خود بخود داخل ہو رہے ہیں، بلا اختیار داخل ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، دھوئیں کو اگر جان بوجھ کر آدمی اپنے حلق کے اندر داخل کرے گا، سگریٹ پیے گا، بیڑی پیے گا، یا چولہے کا دھواں جو ہے یا اگربتی کا دھواں جا کے سونگنے لگے گا، بہت زبردست خوشبو ہے، یہ کہہ کے سونگ رہا ہے،
خود سونگ رہا ہے اپنے اختیار سے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر بلا اختیار کوئی دخل نہیں، عورت پکا رہی ہے، دھواں وغیرہ بہت تیز دھواں ہے، ناک واک میں اندر جا رہا ہے دھواں، حلق کے اندر جا رہا ہے، اور یہ جو ہے بلا اختیار ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک ایک جز آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتا جاؤں گا. اور نمبر 10، کان میں پانی چلے جانے سے، کسی وجہ سے غسل کر رہا تھا، بہت زیادہ پانی ڈال دیا، کان کے اندر پانی چلا گیا، یا پھر جو ہے کہیں پر تالاب وغیرہ میں نہا رہا تھا، نہر وغیرہ میں، ندی وغیرہ میں نہا رہا تھا، اور اس کے اندر ڈبکی لگایا، کان کے اندر پانی چلا گیا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور نمبر 11، خود بخود قے ہو جانے سے. اگر خود بخود ہوا ہے، یا اگر اپنے فعل سے حلق میں انگلی ڈال کر قے کر رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے قے کر رہا ہے، مطلب اپنے خود قے کر رہا ہے، مطلب خود سے قے نہیں ہو رہی ہے، یہ اپنے اختیار سے قے کروا رہا ہے، اس صورت کا مسئلہ الگ ہے. لیکن اگر کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی جی متلایا، اس کے بعد جو ہے وہ بس قے کرنے لگا خود بخود، کوئی بات نہیں، جتنی قے ہو جائے، جتنی بار بھی قے ہو جائے، منہ بھر کے ہو جائے یا منہ بھر کے نہ ہو، کسی بھی صورت میں خود بخود قے ہونے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا بالکل صحیح ہے. ہاں ایک مسئلہ یہ ہے، قے ہونے کے بعد اس کو واپس لے لیا، وہ تو مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ تفصیل ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں میں اس کو. اور نمبر 12، احتلام ہو جائے. سویا ہوا تھا دن میں، کسی وقت روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، نائٹ فیل جس کو کہتے ہیں عام طور پہ، اب اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا باقی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور نمبر 13، بیوی سے دل لگی کرنے سے. اگر کسی آدمی کو یقین ہے کہ میں جو ہے ہم بستری تک، جمع تک نہیں پہنچوں گا، اپنے آپ پہ بالکل بھروسہ ہے، اس کے بعد وہ بیوی سے دل لگی کر رہا ہے، پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر انزال ہو تو مسئلہ الگ ہے، اور یہ کب جائز ہے کب ناجائز ہے ایسے کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر صرف بیوی سے دل لگی کر رہا ہے، اس سے جو ہے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بتانا چاہتا ہوں. اور نمبر 14، مزی کا نکلنا. کسی وجہ سے، بیوی سے چھیڑخانی کی وجہ سے، یا کسی گندے خیالات آ جانے کی وجہ سے مزی نکل جائے، لانا نہ لانا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر مزی نکل جائے، منی نہ نکلے، مزی نکلے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح نمبر 15، کان سے میل نکالنے سے. کان سے میل نکالنے کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آلات آتے ہیں، ان کو جو ہے کان میں داخل کر کے میل نکالتے ہیں کان کے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور نمبر 16، تیل لگانا. داڑھی میں تیل لگایا، چہرے میں تیل لگایا، سر میں تیل لگایا. کچھ تیل ایسے ہوتے ہیں، بہت سخت تیل ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ لگا لیتے ہیں، خاص طور سے ڈابر آملہ ایسی کچھ نام آتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، وہ اگر آپ سر پہ لگا لیتے ہیں، بالکل ٹھنڈا تیل ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بالکل آپ کا سر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور حلق تک، دماغ تک جو ہے اس کا اثر پہنچتا ہے. اس طرح کے تیل بھی لگانے سے کوئی فرق نہیں، بالکل آپ کا روزہ درست ہے، اور یہ لگانا بھی جائز ہے، لگا سکتے ہیں. اس طرح تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور نمبر 17، بھیگا ہوا رومال. رومال گیلا کر کے، کپڑا گیلا کر کے، روزے کی وجہ سے اس کو سخت گرمی ہے، اسی وجہ سے وہ سر پہ رومال رکھ رہا ہے، بھیگا کر، گیلا کر کے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، اور اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. اسی طرح جو ہے وہ غسل کر رہا ہے، 2 گھنٹہ غسل کر رہا ہے روزے کی حالت میں، جا کر نہر میں، تالاب میں، کہیں پر 2 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ غسل کرتا ہے گرمی کی وجہ سے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. بار بار غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور نمبر 18، تھوک کے نگل لینے سے. منہ میں تھوک وغیرہ آتے رہتے ہیں، ان کو اگر کوئی نگل لیتا ہے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے جو ان پڑھ آدمی ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، وہ بار بار، خاص طور سے انجان ہوتے ہیں، وہ کب پتہ چلتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، فرض نماز جماعت سے، جیسے ہی سلام پھیریں گے 2 4 منٹ بھی چلے گئے باہر، بھائی کہاں گئے تھے، دعا نہ کر کے کہاں چلے گئے، پھر آ کے دعا کر رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی، نہ بھائی تھوکنے گئے تھے، کیوں، روزہ ہے نا، اسی لیے مسئلہ معلوم نہیں ان کو، اسی لیے ایسے کر رہے ہیں. جبکہ تھوک کے نگلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بالکل آپ کا روزہ درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تھوک کو اگر آپ منہ میں جمع کرتے ہیں، بہت سارے تھوک منہ میں جمع کرتے ہیں، گندی چیز ہے، اچھی بات نہیں ہے، پھر بھی جمع کر رہا ہے، اس کے بعد اس کو نگل رہا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ عمل ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے، پھر بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور نمبر 19، ناخن یا بال کے کاٹنے سے. پیر یا ہاتھ کے ناخن کاٹ رہا ہے، یا پھر جو ہے اپنا ناخن کاٹ رہا ہے، یا کسی اور کے ناخن کاٹ رہا ہے. اسی طرح بال کے کاٹنے سے، مثال کے طور پہ ایک مشت داڑھی کسی کی ہے، اس کے بعد زائد بال وہ کاٹ رہا ہے،
ایک مشت سے پہلے بھی اگر کاٹے گا وہ تو ناجائز ہے، وہ تو داڑھی کاٹنا ہے گناہ، اس کا الگ ملے گا، روزہ بھی مکروہ ہوگا، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، روزے ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے، کیا مکروہ ہے نہیں ہوگا، کیا جائز نہ ایک الگ بات ہے. روزے کے ٹوٹنے کی بات جہاں تک ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. مونچھ کے کترانے سے، اور جو ہے اسی طرح سر کے بال کاٹنے سے، بغل کے بال کاٹنے سے، زیر ناف کے بال کاٹنے سے، ان میں بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ بالکل درست ہے. اور اسی طرح جو ہے نمبر 20، ناک کے سڑک لینے سے. نزلہ زکام کی بیماری تھی، اب اس کی جو ہے ناک سے جو ہے پانی آ رہے تھے، باہر آ گئے تو اس کو سڑک لیا. گندی بات ہے، نہیں سڑکنا چاہیے، لیکن سڑک لیا، اور وہ بالکل حلق کے اندر وہ پانی چلا گیا، ناک کو سڑک لیا اتنی اچھی طریقے سے. ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں، لیکن آج کل بڑے بھی جو جاننے والے پتہ نہیں رہتا وہ بھی کرتے رہتے ہیں. ایک رومال رکھ لو، صاف کر لیا کرو. تو اگر کوئی اس طرح سڑک لے تو کیا مسئلہ ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح جو ہے نمبر 21 بچے کو دودھ پلانے سے. کوئی ماں ہے وہ اپنے بچے کو روزے کی حالت میں دودھ پلاتی ہے، جتنے بھی دودھ پلاتی ہے، 2-4 بچوں کو پلائے، 10 بچوں کو پلائے، یا پھر جو ہے وہ دودھ بچہ خود پیے یا خود پلائے، اس سے میں بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ 21 مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا بہت اہم ہے، کیونکہ روزے کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی بات ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے روزے کے اہم مسائل ہیں. اسی لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ تمام مسائل لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ انہیں صحیح علم بھی ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.